أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. اس دن ہر نفس جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اپنے متعلق، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، اور اس کا جو اس نے عمل کیا، اور اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ قیامت کے دن نام اعمال جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا، وہ روتا پیٹتا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا اور اپنے آپ سے جھگڑا کرتا یا چیختا چلاتا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو تو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا ہے، ہر نفس کو، اور ان پر ظلم تو ہوگا نہیں، اللہ کی طرف سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ بیان کے لانے ایک مثال ایک بستی ہے، وہ امن والی تھی، سکون والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق آتا تھا رغدن، بڑے انداز میں، ہر جگہ سے۔ پھر اس کے باشندوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو چکھا دیا اس بستی والوں کو اللہ نے لباس بھوک کا، بھوک اور خوف کا، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے عمل۔ اب یہ بستی کون سی تھی؟ یہ بستی یمن کے شہر کی بھی تھی، یمن کے، کیوں یمن اس وقت خوشحال علاقہ تھا، تو وہاں سب کچھ آتا تھا ان کو، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی ہے اللہ کی نعمتوں کی تو معاملہ بدل گیا۔ دوسری جگہ آیا ہے کہ ان کے باغات کڑوے اور کھٹے ہو گئے، ان کے پھل، اور ان کے راستے جو تھے بہت امن والے تھے، وہ بدامنی ان میں ہو گئی، پانی کھاری ہو گیا، ان کا زمینیں بیکار ہو گئی، تو ان کی جو آمدنی تھی اور جو پیداوار تھی اس میں بڑی کمی آ گئی۔ لیکن قرآن نے یہاں نام نہیں لیا ہے کون سی بستی تھی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے خوف کا عذاب ان پر نازل کیا۔ اب یہ جب کسی جگہ پر کسی چیز کا پرٹیکولر نام نہ لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آج بھی وہ انداز ایسا ہو سکتا ہے۔ اب اس وقت ہم شاید دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام کی جو بستیاں ہیں، حکومتیں ہیں، ان پر ایک عذاب ہے، کھانے پینے کا عذاب نہیں۔ اچھا، پھر تھوڑا سا یہ نکلے باہر ہم تو کھانے پینے کا بھی ہے، مثلاً وہ علاقے جو ملک ہیں عرب کنٹریز کے ساتھ، افریقہ وغیرہ کے، وہاں بھوک بھی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جیسے عرب کنٹریز ہیں یا مسلم کنٹریز ہیں، اب ان میں کھانا پینا وافر مقدار میں،
لیکن خوف کا عذاب اللہ نے مسلط کر رکھا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور بے شک ان کے پاس ایک رسول آیا انہی میں سے، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر پکڑا ان کو عذاب نے اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. اس بستی کا نام تو نہیں لیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کے بعد رسول آیا، اور رسول آخری پیمانہ ہوتا ہے حق و باطل کا، کہ رسول کو جھٹلانے والے پھر زیادہ عرصہ زمین پر نہیں رہ سکے، نہ رہ سکتے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. چنانچہ تم کھاؤ اس میں سے جو رزق دی اللہ نے تمہیں، حلال پاکیزہ، اور تم شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم خاص اس کی عبادت کرتے ہو. یہ آیت کا جملہ اس میں آ گیا درمیان میں. اللہ نے فرمایا کہ اوپر جن کا ظالموں کا تذکرہ ہوا، پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق حلال اور پاکیزہ دیا ہے اس میں سے کھاؤ، خدا کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اس کی بندگی کرتے ہو.